بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلبہ اور جو بھی سامعین ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات پڑھیں گے۔ اور بیٹا اگر آپ 10 ایئر دیکھیے، آج ہم اس میں 9 اقتباسات پڑھیں گے۔ 10 ایئر یا 20 ایئر آپ دیکھ لیجئے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا سال نہیں ہوگا جس میں اس چیپٹر میں سے اقتباس نہ آیا ہو۔ سوال نمبر 3، اقتباس کی تشریح۔ رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات، اور سر سید احمد خان ان کے مصنف ہیں جو کہ 1817 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1898 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کی کتاب میں ایک مقالات سر سید، آثار الصنادید، اسباب بغاوت ہند اور تہذیب الاخلاق جو ان کا رسالہ ہے، یہ قابل ذکر ہیں۔ ان کا مختصر تعارف پڑھتے ہیں۔ سر سید احمد خان جو ہے وہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید متقی تھا۔ ابتدائی تعلیم مکتب ہی میں حاصل کی۔ مکتب کا مطلب ہوتا ہے کہ قریبی جو مسجد ہے، مسجد میں مکتب بنائے جاتے ہیں جہاں پر پرائمری کی جو تعلیم ہے، ناظرہ اور شروع کی جو تعلیمات ہوتی ہیں، ریاضی، میتھ وغیرہ، اردو، انگلش وغیرہ، شروع اپنے مسجد میں ہی، مکتب میں ہی حاصل کی۔ اپنی ادبی کی زندگی کا آغاز، لکھنے کا جو آغاز ہے وہ سید الاخبار سے کیا۔ آپ کا شمار اپنے دور کے مصلحین جو اصلاح کرنے والے ہیں ان میں ہوتا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ آپ ایک بلند پایہ نثر نگار تھے، اس لیے آپ کو جدید اردو نثر کا بانی کہا جاتا ہے۔ آخری مغل بادشاہ نے آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطاب سے نوازا، یعنی بہادر شاہ ظفر نے۔ آپ کی مشہور تصانیف میں اسباب بغاوت ہند، تاریخ سرکشی بجنور اور آثار الصنادید بہت مشہور ہیں۔ اس کے بعد بیٹا ہم اقتباس کی تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلا جو اقتباس ہے وہ، اگر آپ بیٹا ایسے کیجئے کہ باادب، جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ باادب بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کے سامنے اگر بک ہوگی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اچھے نمبر آئیں تو بیٹھ کے بک نکالیے، اور میں آپ کو اس سے بتاتا بھی رہوں گا کہ آپ کی بک میں یہ اقتباس کس پیج پہ ہے۔ بہتر ہے کہ اگر آپ کے پاس ہائی لائٹر ہے تو ہائی لائٹ کر لیجئے اس کو، اور اس کو سمجھیے کہ اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ بیٹا آپ پیج نمبر 1 جو ہے آپ کا، وہ نکال لیجئے، رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات۔ اس میں دوسری لائن میں دیکھیے، دوسری لائن کے درمیان میں لکھا ہوا ہے، انسان کی زندگی کا منشا یہ ہے کہ اس کے تمام قوا اور جذبات نہایت روشن اور شگفتہ ہوں، اور ان میں باہم نامناسبت اور تناقض واقع نہ ہو، بلکہ سب کا مل کر ایک کامل اور نہایت متناسب مجموعہ ہو۔ یہاں تک جو ہے پیپر میں آتا رہتا ہے، کبھی کبھار اس سے زیادہ بھی آ جاتا ہے۔ اکثر جو پیپر میں آیا ہے وہ یہاں تک آیا ہے۔ مگر جس قوم میں کہ پرانی رسم و رواج کی پابندی ہوتی ہے، یعنی ان رسموں پر نہ چلنے والا مطعون کا مطلب ہوتا ہے لعن تان جس پر کی جاتی ہے اور حقیر سمجھا جاتا ہے، وہاں زندگی کا منشا معدوم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو بیٹا کبھی کبھار جو ہے نا اقتباس یہاں تک آتا ہے، اور کبھی کبھار جیسے متناسب مجموعہ ہو، یہاں تک اقتباس بھی آتا ہے۔ دونوں آ چکے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا حوالہ سبق اور حوالہ مصنف 2 نمبر اس کے ہوتے ہیں۔ تو آپ لکھیں گے، پیش نظر عبارت رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات سے لی گئی ہے، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ یہ مضمون سر سید کی کتاب مقالات سر سید سے لیا گیا ہے۔ اتنا کافی ہے بیٹا۔ اس کے بعد اگر آپ اس کی 2 ہیڈنگز بنانا چاہیں، حوالہ سبق اور حوالہ مصنف، اس میں تعارف مصنف نہیں لکھنا ہوتا، لیکن جب آپ خلاصہ لکھیں گے
تو اس میں آپ کو تعارف مصنف لکھنا ہوتا ہے، مصنف کا تعارف بیان کرنا ہوتا ہے، لیکن جب اقتباس کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو حوالہ سبق اور حوالہ مصنف لکھنا ہوتا ہے بس۔ اس کے بعد آپ کو تشریح لکھنی ہے کہ اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ بیٹا اس میں آپ لکھیں گے پیش نظر عبارت میں سر سید احمد خان رسم و رواج کے ایک اور نقصان کی طرف نشاندہی کرتے ہیں اور اپنی بات مضبوط کرتے ہیں کہ رسومات کی اندھیر نگری میں گھروں کے سوا اور کچھ نہیں ہے، نہیں نقصان ہی نقصان ہے۔ وہ انسانی فطرت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کامیاب اور کامران اس وقت ہوتا ہے اور زندگی کا مقصد صرف اس وقت حاصل کرتا ہے جب اس کی شخصیت میں استحکام، مضبوطی آ جائے۔ استحکام سے مراد یہ ہے کہ زندگی کی تمام سرگرمیاں، جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، تمام افعال، جتنے بھی کام ہیں، عبادات، اخلاقیات، سماجیات، ہمارے جو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ایک پختہ سوچ پر انحصار کیا جائے، ایک مضبوط ایک سوچ ہو، اس پر اگر ڈیپینڈ کیا جائے، اسی سوچ کی بنیاد بنا کر جانب منزل قدم بڑھائیں، ایک منزل کی طرف اپنا قدم بڑھائیں۔ ذہنی طور پر منتشر افراد کبھی کبھار اپنی توانائیاں اور اپنی وقت صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے۔ یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر کچھ انرجیز ہوتی ہیں، وہ صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے اور اپنا وقت جو ہے نا صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ جسم اور روح کے اعضاء کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم دیا ہے، روح دی ہے اور اعضاء دیے ہیں کہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال میں لائیں، لیکن جب وہ اپنی جتنی بھی انرجی ہے وہ صحیح طور پر استعمال نہیں کر رہے ہوتے تو ان کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ایک مکمل، مناسب اور پرسکون زندگی اور کردار کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ ہر موضوع فکر میں مناسبت اختیار کی جائے، یعنی ہر چیز کے اندر ایک مناسبت اختیار کی جائے اور اعتدال کا خاص خیال رکھا جائے۔ بیٹا اصل میں جو ہے سر سید احمد خان جو ہے وہ رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات کے بارے میں ہمیں آگاہی دے رہے ہیں۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں ہر چیز میں بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو رسم و رواج کی پابندی نہیں کرتے ان کو لعن طعن کی جاتی ہے، ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی توانائیاں اور اپنا وقت صحیح طور پر استعمال نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے کافی نقصان ہو رہا ہے، اس نقصان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اقتباس نمبر 2، بیٹا یہ پیج نمبر 1 میں لاسٹ پیراگراف اور آخری لائن میں لکھا ہوا ہے، بے سوچے اور بے سمجھے رسومات کی پابندی کرنے سے گو وہ رسمیں اچھی کیوں نہ ہوں، آدمی کی ان صفتوں کی ترقی اور شگفتگی نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو جدا جدا عنایت دی ہے۔ بیٹا یہاں تک جو ہے اقتباس نمبر 2 ہے، جو آپ کو جو ہے نا کبھی کبھار سائنس گروپ میں آ جاتا ہے اور کبھی آرٹس گروپ میں آتا ہے۔ اس میں بھی آپ نے حوالہ مصنف اور حوالہ سبق وہی لکھنی ہے جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا ہے۔ اس میں بیٹا آپ نے تشریح میں جو لکھنا ہے وہ یہ لکھنا ہے کہ اس اقتباس میں سر سید احمد خان رسم و رواج کی پابندی کو سختی سے ممنوع قرار دے رہے ہیں کہ منع ہے، اس کی پابندی نہ کی جائے۔ سر سید کہتے ہیں کہ رسمیں اگر خراب ہوں تب تو ان کی پابندی کرنا واضح طور پر غلط ہے، لیکن اگر رسم بظاہر ٹھیک اور درست بھی ہو تب بھی اس کی پابندی میں کوئی اور نقصان ہو یا نہ ہو، ایک نقصان ضرور ہے۔ وہ نقصان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو الگ الگ صلاحیتیں اور صفات عطا فرمائی ہیں۔ ان صفات میں ترقی اسی وقت ممکن ہے جب ان کا استعمال کیا جائے۔ رسم کی پابندی کی صورت میں انسان اپنی ان مخصوص صلاحیتوں کو بروکار نہیں لاتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو صفات دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، جس کی وجہ سے ان میں شگفتگی، اچھائی وغیرہ، خوبصورتی نہیں آتی۔ معلوم ہوا کہ جس رسم و رواج کی پابندی کی جا رہی ہے ان میں کوئی اور نقصان اور خرابی نہ ہو تب بھی یہ نقصان ضروری ہے کہ اس کی انسان کی جو ذاتی صلاحیتیں ہیں وہ مردہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ملکہ رکھا ہے، کام کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، وہ مر جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، وہ لکیر کا فقیر بن چکا ہوتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرے اور
رسم و رواج کی پابندی نہ کرے۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں سر سعید احمد جو ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ بیٹا پیج نمبر 2 اس کی جو ہے لائن نمبر 8 میں جہاں پہ پیراگراف ختم ہو رہا ہے اس سے لائن نمبر یعنی کہ لاسٹ 4th لائن جو ہے، اگر آپ دیکھیں لکھا ہوا اخلاقی اور عقلی قوتوں کی ترقی۔ سائنس گروپ والے اگر یہ دیکھیں تو غالباً 2016 میں یہ ان کا کوشچن آ چکا ہے، اور 16 میں بھی کامرس والوں کا بھی جو ہے نا 2018 میں آ چکا ہے، سائنس والوں کا بھی آ چکا ہے، یہ جو پیراگراف ہے یہ آ چکا ہے جی۔ اگر آپ 10 ایئر میں دیکھیں تو آپ کو یہ لازمی ملے گا۔ یہ یوں سمجھے کہ 13 14 11 15 اور 18 کامرس والوں کے تو ان سالوں میں آیا ہے۔ اچھا بیٹا ذرا غور سے سنیے گا، اس میں بھی آپ نے وہی حوالہ سبق اور حوالہ مصنف لکھنے ہیں۔ اقتباس کیا ہے؟ اخلاقی اور عقلی قوتوں کی ترقی اس صورت میں حاصل ہوتی ہے جب کہ وہ استعمال میں لائی جاویں۔ جب اس کی عقلی قوتیں ہیں، جو اخلاقی قوتیں ہیں، جب وہ استعمال میں لائی جائیں گی تبھی ترقی ہوگی۔ جب وہ جو ہے استعمال میں ہی نہیں لائی جائے گی، سوچو بچار ہی نہیں کیا جائے گا، لکیر کے انسان فقیر بن جائے گا، رسم و رواج کی پابندی کرے گا، تو ان قوتوں کو اوروں کی تقلید کرنے سے کسی بات کی مشق حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ایسے شخص کے لیے بجز ایسی قوت تقلید کے جو بندر میں ہوتی ہے اور کسی قوت کی حاجت نہیں۔ اصل میں یہاں پہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ نقال بن جاتا ہے، جیسے بندر نقال ہوتا ہے، انسان بھی بظاہر نقال ہو جاتا ہے، تو اس کو وہ صفات حاصل نہیں ہوتی، وہ ملکہ حاصل نہیں ہوتا۔ حوالہ صبر کو مصنف لکھنے کے بعد تشریح میں لکھنا ہے کہ اس اقتباس میں سر سید احمد خان کی اہمیت اور اخلاق و کردار میں ترقی پانے کے لیے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں۔ بیٹا پھر آپ لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے نا موٹیویٹ کرنا چاہ رہا ہوں، جب تک آپ دھیان سے نہیں سنیں گے، آپ کو بظاہر مشکل الفاظ لگ رہے ہیں، بیٹا یہ اردو کی ورڈنگز ہے، آپ میٹرک میں نہیں ہیں اور پرائمری یا سیکنڈری میں نہیں پڑھ رہے، ہائر سیکنڈری میں پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پہ جو اردو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے، اس میں مشکل ورڈ استعمال تو ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ غور سے سنتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اس میں کچھ بھی ورڈ اگر آپ کو مشکل لگ رہے ہیں، آپ گروپ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ویسے پوچھ سکتے ہیں، ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو بیٹا شوق ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے بھی بات بتائی گئی تھی کہ اردو میں نمبر کم ملتے ہیں، کیونکہ ہمیں اردو تو ہم بول لیتے ہیں، ہماری جو اردو ہے وہ عامی اردو ہے، اور جو کتابی ہے گرامر کے اعتبار سے وہ ہم اردو نہیں بولتے، جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمارے اچھے نمبر نہیں آ رہے ہوتے۔ ایک عربی عامی ہوتی ہے جو آج کے سعودی والے بول رہے ہیں، ایک جو ہے فصاحت و بلاغت والی کتاب والی جو ہوتی ہے وہ ایک الگ ہی ہوتی ہے۔ اس لیے بیٹا ایسے اس میں بھی ہے کہ اس میں تھوڑا غور سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر مشکل ورڈ لگ بھی رہے ہیں تو سمجھ کے اگر سنیں گے سمجھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ سر سید احمد خان بیٹا یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے میری قوم، اگر تم ہر میدان میں ترقی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمت عقل کو استعمال کرو۔ بہت پیاری بات کی کہ اگر آپ ہر میدان میں ترقی کرنا چاہتے ہو عقل سے کام لو۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ عقل کے استعمال کرنے ہی سے تمہارے مسائل حل ہوں گے۔ اپنے اخلاق اور کردار کو نہ سنوارنا، اخلاق سے پہلے اپنے ہیں، اپنے اخلاق اور کردار کو نہ سنوارنا، علم و عمل میں ترقی نہ کرنا، یہ صفات و عادات تو جانوروں میں ہوتی ہے۔ جانور ایسے کرتے ہیں، وہ اپنے اخلاق نہیں سنوارتے، اپنے علم و عمل نہیں سنوارتے، اس میں ترقی نہیں کرنا چاہتے۔ تم تو اشرف المخلوقات ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا ہے، جانور انسان میں بنیادی فرق ہی عقل ہے۔ اے میری پسماندہ قوم، اپنی عقل کو کام میں لاؤ، ورنہ تم میں اور بندر میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جانور میں بندر وہ جانور ہے جو نقل اتارنے میں ماہر ہوتا ہے، بندر کی حرکات و سکنات میں نقل ہی ہوتی ہے۔ مداری یعنی بندر کا مالک
بندر کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے اور بندر مداری کے مطابق ہی عمل کرتا ہے اور بیوقوف بنتا رہتا ہے، مگر اے میری قوم تم ایسا بالکل نہ کرنا۔ اس کے بعد بیٹا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، ہم نے جو نا 9 اقتباسات بھی پڑھنے ہیں اور ایک سبق جو ہے برسات کی بہاریں وہ بھی پڑھنا ہے، اس کا مرکزی خیال ہے بیٹا۔ اس کے بعد اقتباس نمبر 4، اقتباس نمبر 4 جو ہے پیج نمبر 2، اس کا جو دوسرا پیراگراف ہے، پورا دوسرا پیراگراف جو ہے بیٹا یہ 2011 میں 13 میں اور 17 میں سائنس گروپ میں آیا ہے، اور کامرس والوں میں اگر وہ دیکھیں کامرس والے بھی تو یہ 13 14 11 15 اور 18 کامرس میں آیا ہے۔ اور اس کے بعد اسی لائن کے جو ہے نا آگے جو ہے نا لکھا ہوا دیکھیں درمیان میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ اپنے فہم اور اپنی عقل، یہاں سے جو ہے یہ 2019 میں یہ اقتباس آیا ہے۔ بیٹا اگر آپ فزکس کلاس لے رہے ہوتے تو میں آپ کو بتاتا کہ بیٹا یہ جو ہے سبق میں سے ایسا کوئی اقتباس نہیں ہے جو 10 ایئر میں نہ آیا ہو۔ میں آپ کو اس طریقے سے بتاتا کہ یہ جو اقتباس ہے فلاں ایئر میں آیا، 10 میں، 11 میں، 12 میں، 13 14 15 16 17 18 19 میں یہ آئے ہیں، تو آپ کو اور زیادہ جو ہے تھوڑی سی سمجھ میں آتی۔ واقعی بیٹا اس کے اقتباس آتے ہی رہتے ہیں ہمیشہ۔ اس جو ہے نا اقتباس میں کیا پوچھ رہے ہیں؟ جو امر کے پسندیدہ اور تسلیم کے قابل ہے۔ بہت اہم بات یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عقل اور فہم اچھی اور پسند کرنے والی بات یہ ہے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں اچھی اور پسند کرنے والی بات یہ ہے، جو امر کے پسندیدہ یعنی جو بات پسند کی جاتی ہے، تسلیم کی جاتی ہے، قابل غور کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی عقل سے کام لیں۔ سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اپنی عقل سے کام لینا چاہیے، اور رسم و رواج کی پابندی بھی ایک معقول طور پر، جو بات عقل میں آ رہی ہے معقول طور پر رکھیں، یعنی جو عمدہ رسم و رواج ہیں، مفید ہیں، انہیں اختیار کر لیں، اور جو قابل اصلاح ہیں، جس کی اصلاح کی جاتی ہے، ان میں ترمیم کریں، کمی زیادتی کر کے، کانٹ جھانٹ کر کے اس کو قابل اصلاح بنائیں، اور جو بری اور خراب ہوں، جو رسم و رواج اچھی نہیں ہیں، بری ہیں، خراب ہیں، ان کی پابندی چھوڑ دیں، اور نہ یہ کہ اندھوں کی طرح یا ایک کل کی ماند ہمیشہ اسی سے لپٹے رہیں، لکیر کے فقیر نہ بنے، لگے بندے طریقے پر، مراد یہاں پہ لگے بندے طریقے پر نہیں۔ تو حوالہ مصنف اور آپ نے حوالہ سبق جو لکھنے ہیں، اس کے بعد تشریح میں بیٹا آپ نے لکھنا ہے کہ وضاحت طلب اقتباس کو سر سید احمد خان نے کہ اس تحریک کا نچوڑ یا مرکزی خیال کہا جا سکتا ہے۔ بیٹا یہ جو بات ہے یہ یوں سمجھیں کہ یہ اقتباس اس پورے چیپٹر کا ایک نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، سینٹرل آئیڈیا ہے، مرکزی خیال ہے کہ اس اقتباس میں وہ ایسے لوگوں سے سمجھوتا کرتے نظر آتے ہیں جو رسم و رواج کی پابندی کیے بنا رہ ہی نہیں سکتے۔ دراصل سر سید احمد خان ایسے افراد کو رسم و رواج کی پابندی کرنے کے اصول اور ضابطہ سکھانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ سر سید احمد خان وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسمیں جو ہیں 3 طرح کی ہیں۔ پہلی عمدہ اور مفید، انہیں اختیار کر لی جائے۔ نمبر 2 قابل اصلاح، یعنی جس قدر ٹھیک اور کسی قدر خراب، ان میں ترمیم یعنی تبدیلی کر کے انہیں اپنا لیا جائے۔ نمبر 3 بری اور خراب، انہیں ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ سر سید کہتے ہیں کہ پہلی قسم کی جو رسومات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں کر سکتے ہیں۔ مذائقہ میں جو نا یہ جو غلطی سے اس میں یا آ گئی بلکہ حمزہ ہے، مذائقہ، کوئی تردد نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دوسری قسم کی جو رسومات ہیں اس پر عمل کرنے سے پہلے ان میں ترمیم کرنا ضروری ہے، یعنی پہلے رسم کو قابل مذمت پہلو کو تبدیل کر کے درست بنایا جائے۔ اس میں جو چیزیں ہیں قابل مذمت ہیں، جس کی مذمت کی جا سکتی ہے، جو بری ہیں، اس کو تبدیل کر کے درست بنایا جائے، پھر اس پر عمل کیا جائے۔ اور جو تیسری رسومات ہیں جو بری ہیں اور خراب ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بہت اہم بات انہوں نے کی ہے بیٹا۔ اس کے بعد اقتباس نمبر 5 ہے۔ اقتباس نمبر 5 بیٹا دیکھیے کہاں لکھا ہوا ہے، یہ آپ کی جو ہے پیج نمبر 2، اور اس میں آپ کا جو ہے پیراگراف نمبر 3 شروع میں یہ بات خیال کی جاتی ہے۔ بیٹا ہماری کوشش یہ ہے کہ کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹ سن رہے ہوں گے، آپ لوگ کہتے رہیں کہ اردو کب شروع ہوگی، اردو کب شروع ہوگی۔ یہ پہلا چیپٹر ہے، اردو اتنی آسان نہیں بیٹا، تھوڑا سا غور سے سنیں گے آسان ہو جائے گی۔ دیکھیں ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کون کون سے اقتباس بورڈ کے پیپر میں آتے ہیں
اور وہ آپ کی بک میں کہاں ہیں، یہ اہم بات ہے۔ یہ پیج نمبر 2 اس کی جب اس کا تیسرا پیراگراف ہے، یہ بات خیال کی جاتی ہے، اور اس کی لائن نمبر 4 میں لکھا ہوا ہے بھی قوتیں اور جذبے ہیں۔ یہ تقریباً 3.25 لائنیں بنتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس 5 فیئر ہے سائنس گروپ والوں کو، تو وہ دیکھیں 2014 میں یہ اقتباس آیا ہوا ہے۔ اچھا، اب ذرا جو ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں سر سید احمد خان کیا کہنا چاہ رہے ہیں سنیں۔ یہ بات خیال کی جاتی ہے کہ رسومات کی پابندی نہ کرنے سے آدمی خراب کاموں اور بری باتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مگر یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی ذات میں جیسے کہ خراب کام کرنے کی قوتیں اور جذبے ہیں، ویسے ہی ان کو روکنے کی بھی قوتیں اور جذبے ہیں۔ حوالہ سبق اور حوالہ مصنف لکھیں گے رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات۔ پیپر چیک کرنے کا الحمدللہ موقع ملتا رہتا ہے، بورڈ کی کاپی چیک کی جاتی ہیں، تو اس میں یہ لکھا ہے رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات۔ جب یہ اقتباس آتا ہے تو بچے لکھتے ہیں، کچھ بچے رسم و رواج کی پابندی، بس بیٹا پورا لکھنا ہے رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات۔ یہ حوالہ سبق اور حوالہ مصنف پیپر چیک کرنے والا وہ لازمی دیکھتا ہے کہ آپ نے واقعی صحیح لکھے نہیں، کیونکہ اس کے 2 نمبر مل رہے ہیں، 2 نمبر۔ جب دیکھیں گے بھائی کوئی اصلاحی بات ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ سر سید احمد خان جو ہے یہاں پہ رسومات کی بات کر رہے ہیں، اور مصنف کا نام سر سید احمد خان۔ بیٹا اس کی تشریح یہ ہے کہ سر سید احمد خان اپنے اس اصلاحی سبق میں رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات بیان کر رہے ہیں۔ اس اقتباس میں وہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسم و رواج پر عمل نہ کیا جائے تو انسان خرابیوں اور برائیوں کو اپنانے لگتا ہے اور بے ایمان ہو جاتا ہے۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ ایسا سمجھنا غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو فطری طور پر نیکی اور بدی پر چلنے کی مساوی قوتیں اور صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ اب یہ انسان کے اوپر موقوف ہے کہ وہ نیکی کی قوتوں کو پروان چڑھاتا ہے یا بدی کی۔ وہ چاہے تو اپنی تمام تر صلاحیتیں نیکی پر لگا کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور اسی طرح اگر وہ چاہے تو اپنی قوتوں کے غلط استعمال سے بدی کے راستے پر چل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں وہ قوتیں رکھی ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اچھا بیٹا اس کے بعد اقتباس نمبر 6 ہے۔ بیٹا اقتباس نمبر 6 جو ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ رسومات جو مقرر ہوئی ہیں، یہ ذرا دیکھیے پیج نمبر 2 پیج نمبر 3 میں بیٹا اس میں ہم نے جو ہے نا اصل میں اقتباس تو بہت سے بن رہے ہیں۔ ایک اقتباس پیج نمبر 2 کے لاسٹ لائن، ہمارے زمانے میں ہر شخص اعلیٰ سے لے کر ادنا تک، بیٹا یہ جو لائن ہے تو یہ اقتباس 2017 اور 13 کی جو پرائیویٹ والے ہیں کامرس گروپ میں ان کا آ چکا ہے۔ کامرس میں کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو پرائیویٹ ایگزام دیتے ہیں، تو ان کے 2013 میں پرائیویٹ گروپ والوں کا کامرس میں آیا ہے، اور جو ریگولر ہیں ان کا 2017 میں یہ اقتباس آ چکا ہے۔ میں سرسری طور پر پڑھ رہا ہوں، آپ بیٹا غور سے سنیے۔ بیٹا اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے زمانے میں ہر شخص اعلیٰ سے لے کر ادنا تک، یعنی کہ امیر سے امیر اور غریب سے غریب، سب رسم و رواج کے ایسے پابند ہیں جیسے کوئی شخص ایک بڑے زبردست حاکم کے نیچے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، یعنی اس کو بہت بڑا حاکم سمجھ رہے ہیں۔ کوئی شخص یا کوئی خاندان اپنے دل سے یہ نہیں پوچھتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ بیٹا تشریح اگر آپ نے جتنے بھی اقتباس پیشے گزرے ہیں اس سے ملتی جلتی باتیں آپ تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ اتنی آپ نے جو تشریح سن لی ہیں، اب امید کی جاتی ہے کہ آپ اس سے ملتی جلتی دیکھیں جو اقتباس ہے اس اقتباس کو آپ نے اپنی ورڈنگ میں لکھنی ہے۔ پیپر چیک کرنے والا سرسری طور پر آپ کی تشریح کو دیکھے گا، پڑھے گا نہیں اور آگے چلا ہو جائے گا، لیکن حوالے مصنف اور حوالے سبق یہ لازمی جو ہے دیکھے گا۔ بیٹا اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے، یہ اقتباس جو ہے آپ کے پیج نمبر 3 میں لاسٹ پیراگراف آخری جو 2 لائنیں ہیں
रसूमात जो मुकर्रर हुई हैं, अभी बेटा बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे नंबर लेने के हक में नहीं हैं। बेटा जब तक आपके सामने बुक नहीं होगी आपके अच्छे नंबर नहीं आ सकते और ना ही आपको समझ में आएगी क्या बात हो रही है। बुक का सामने होना बहुत ज़रूरी है। थक भी चुके होंगे लेकिन अपने आप को समझाना है कि भाई हमने पेपर देने हैं, अनकरीब आपके पेपर शुरू हो जाएंगे, फिर आपके लिए मसाइल होंगे। इसलिए बैठकर खामोशी से, जैसे उस्ताद आपके सामने हैं, पढ़ा रहे हैं, अदब के साथ बैठें। अच्छा बेटा इसमें लिखा हुआ है कि रसूमात जो मुकर्रर हुई हैं गालिबन इस ज़माने में जबकि वो मुकर्रर हुई मुफीद तस्वर की गई हों। पुराने ज़माने में शुरू हुई होंगी, उस वक़्त ये मुफीद होंगी, मगर इस बात पर भरोसा करना कि दरहकीकत वो ऐसी थी महज गलती है। हो सकता है उसमें रद्दबदल हो गई हो, पहले सेम वैसी ना हो। मुमकिन है जिन लोगों ने इनको मुकर्रर किया इनकी राय में गलती हो, ये भी हो सकता है जिसने इनको मुकर्रर किया था वो गलत हो और उनका तजुर्बा सही ना हो। इनका तजुर्बा नहायत महदूद और सिर्फ चंद अशखास से मुतालिक हो, कुछ लोगों ने मिलकर वो बनाई हों, या इस तजुर्बा का हाल सही बयान ना हुआ हो। इसमें भी आपने हवाले सबक, हवाले मुसन्निफ ऐसे ही लिखने हैं। सर सईद अहमद खान बता रहे हैं कि अपने इस इस्लाही सबक में रस्म रिवाज की पाबंदी के नुकसानात बयान कर रहे हैं। ये बेटा इब्तिदा ऐसे आपने करनी है कि रस्म की अंधी तकलीद में 3-4 खराबियाँ मुमकिन हैं, जिनका तस्करा करते हुए वो कहती हैं कि रस्म रिवाज पुराने ज़माने से चले आते हैं, अक्सर ये सदियों साल पुराने होते हैं। हो सकता है इस पुराने ज़माने के लोगों ने इस रस्म को अपने लिए दुरुस्त ख्याल किया हो और ये उस ज़माने के लिहाज से दुरुस्त भी हो, मगर आज के दौर के मुताबिक ना हो। लिहाजा बेहतर यह है कि पहले इसकी जांच पड़ताल की जाए, फिर मुफीद होने की सूरत में उसे अपनाया जाए। दूसरी बात यह भी है कि मुमकिन है कि कदीम दौर के लोगों का ये अमल सही ना हो, वो इसे सही समझ रहे हों लेकिन वो सही ना हो, गलत भी हो सकता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास ना हुआ हो और इतनी समझ ना हो उनमें कि वो अपनी गलती का खुद ही इदराक कर सकते हों, ये भी है। या तीसरी बात एक और भी इसमें हो सकती है कि चंद अशखास ने मिलकर ये शुरू की हो और इसका जो तजुर्बे का हाल है सही बयान ना हुआ हो। ये तमाम बातें हो सकती हैं जो कि आपने अपनी तशरीह में लिखनी है। बेटा इसके बाद इक्तिबास नंबर 7, इक्तिबास नंबर 7 जो है वो बेटा पेज नंबर 4 निकालिए। पेज नंबर 4 उसका तीसरा पैराग्राफ जहाँ लिखा हुआ है रस्म की पाबंदी हर जगह इंसान की तरक्की की माने व मुज़ाहिम है। ये 2012 में कॉमर्स ग्रुप में आया है। यही साइंस में भी आ सकता है, कॉमर्स में भी आ सकता है, क्योंकि अहम होता है पेपर बनाने वाले एक ही होते हैं, कभी उनको साइंस का पेपर दे दिया जाता है और कभी कॉमर्स ग्रुप का। मुज़ाहिम का मतलब होता है रोकना, माने रुकावट। चुनांचे वो पाबंदी ऐसी क़ुव्वत तबई का मतलब होता है कुदरती हालत, कुदरती ताकत, जिसके ज़रिए से बनिस्बत मामूली बातों के कोई बेहतर बात करने का कसद किया जावे, इरादा किया जाए, बराबर मुखालिफ रहती है और इंसान की तनज़ुल हालत यानी कि एक ज़वाल का असली बाइस होती है। बेटा इसमें भी आपने हवाला सबक और हवाले मुसन्निफ लिखने हैं। इसमें तशरीह में सर सईद अहमद खान अपने इस्लाही सबक में रस्म और रिवाज की पाबंदी के नुकसानात बयान कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि रस्म और रिवाज की अंधी तकलीद को बुरा कहा। इस इक़्तिबास में वो बड़े मुदल्लिल यानी दलील के साथ मुदल्लिल अंदाज में रस्म और रिवाज की पाबंदी की मजम्मत, मीम को बेटा पेश नहीं है बल्कि ज़बर होता है, मजम्मत करते हुए एक कायदा कुलिया बयान कर रहे हैं। कायदा ये है कि जहाँ रस्म की पाबंदी होगी वहाँ तरक्की नहीं होगी और जहाँ तरक्की होगी वहाँ रस्म की पाबंदी नहीं होगी। बेटा इसके बाद यानी जिस माशरे में रस्म रिवाज की पाबंदी होती है वो माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए तरक्की और रस्म की पाबंदी आपस में एक दूसरे के मुतजाद है। अगर इंसान रस्मों की पाबंदी शुरू कर देगा तरक्की नहीं कर पाएगा और तरक्की के लिए जो है ना रस्म और रिवाज की पाबंदी नहीं करनी।
یہ دونوں جو آپس میں متضاد ہیں، ضد ہیں، کیونکہ رسم کی پابندی کا مطلب ہے کہ نئی کوئی بات ایجاد نہ کی جائے بلکہ پرانی رسموں کو اپنایا جائے۔ ترقی تب ہوتی ہے جب نئی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں۔ جب ترقی کا مطلب یہ ہے کہ نئی سے نئی باتیں ایجاد کی جائیں، ظاہر ہے کہ دونوں کا ایک ساتھ جمع ہونا محال ہے، ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ سر سید احمد خان کے خیال میں جو قومیں ترقی یافتہ ہیں، ان کی ترقی کا راز یہی ہے، انہوں نے رسم و رواج کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اور اپنے ماحول اور ضرورتوں کے مطابق اپنے طریقے خود ایجاد کیے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا اقتباس نمبر 8 میں، جو کہ پیج نمبر 4، اس کا آخری پیراگراف ہے، ان مشرقی یا ایشیائی قوموں میں بھی کسی زمانے میں قوت عقل کا مطلب ہوتا ہے ذہنی صلاحیتیں اور جودت طبع، سخت محنت کے نتیجے میں اور مادہ ایجاد ضرور موجود ہوگا، جس کی بدولت وہ باتیں ایجاد ہوئیں جو اب رسمیں ہیں۔ اس لیے ان کے بزرگ ماں کے پیٹ سے تربیت یافتہ اور اس نے معاشرت کے فنون سے واقف پیدا نہیں ہوئے تھے۔ بیٹا اس کا آپ نے حوالہ سبق اور حوالہ مصنف لکھنے ہیں۔ اس کے بعد وہی بات کہ سر سید احمد خان اس اقتباس میں اپنی قوم کے معزز اور بزرگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے میرے ہم وطنوں، ذرا غور و فکر تو کرو، اپنے ماضی کو تو دیکھو۔ آج تم جن رسموں پر عمل پیرا ہو، کبھی تم نے اس پر غور بھی کیا ہے کہ یہ بھی تو کسی نے ایجاد کی ہوگی؟ ان رسموں ہی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ معزز افراد اپنی عقل و دانش کو استعمال کرتے تھے، ان میں تخلیقی صلاحیتیں موجود تھیں، وہ نئی نئی فائدہ مند چیزیں اپنی قوم کی عام لوگوں کو عطا کرتے تھے، نئی نئی چیزیں عطا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سر سید احمد خان عقلی دلیل سے یہ سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آئے تھے۔ پھر سر سید احمد خان ترقی کی بنیادی نکات بتاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جہد مسلسل کوشش، یعنی کوشش اور محنت، غور و فکر یعنی اپنی عقل کا استعمال کر کے نئی نئی مفید باتیں ایجاد کرنے ہی سے دنیا آخرت میں ترقی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک شعر لکھا ہوا ہے، آدمی گر نہ ہو عقل و ہنر علم و ادب، ہے وہ جو پائے سے بدتر گر بشر کہنے کو ہے۔ مطلب ہے کہ وہ تو چوپائے ہے، جو جو نا ایسا جانور جو چوپائے جو ہوتے ہیں 4 پاؤں سے چلنے والے، اس سے بھی بدتر ہے، اور وہ بشر کہنے کا بھی لائق نہیں ہے۔ کون؟ جو عقل کو استعمال نہیں کر رہا اور ہنر علم و ادب کا استعمال نہیں کر رہا۔ آدمی تو ہے لیکن وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اس کے بعد بیٹا آخری اقتباس، جو کہ سب سے زیادہ اہم ہے، اور اس کو بیٹا غور سے سنیے گا۔ پیج نمبر 5، یہ کامرس میں اگر آپ دیکھیں 2019 میں اور 2016 میں کامرس گروپ میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد سائنس گروپ میں جو ہے 2015، 10 اور 12 3 سالوں میں سائنس گروپ میں آ چکا ہے، 10 ایئر میں، اور 2 سال جو ہے کامرس گروپ میں آ چکا ہے۔ اس لیے بیٹا لازمی اس کو غور سے سنیں تمام، اس کے اقتباس بہت ہی ضروری ہیں۔ بیٹا جب آپ لوگوں کا پیپر آئے گا، آپ دیکھیے گا ان 9 اقتباس میں سے ایک اقتباس لازمی آئے گا انشاءاللہ العزیز، اس لیے دھیان سے اس کو سنیں سمجھیں۔ تواریخ سے ثابت ہے، یعنی ہسٹری سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک قوم کس قدر عرصے تک ترقی کی حالت پہ رہتی ہے، اس کے بعد وہ ترقی مسدود ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ مگر یہ ترقی چاہے کہ یہ ترقی کب، یہ دیکھنا چاہیے کہ ترقی کب مسدود ہوئی ہے، کب رکی ہے، وجہ کیا بنی ہے۔ یہ اس وقت مسدود ہوتی ہے، اس وقت رکتی ہے جب کہ اس قوم میں سے وہ قوت اٹھ جاتی ہے
جس کے سبب سے نئی نئی باتیں ایجاد ہوتی ہیں، یعنی عقل سے کام لینا جب چھوڑ دیتے ہیں اور لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں، رسم و رواج کی پابندی کرتے ہیں، اس وقت اب نئی نئی باتیں ایجاد نہیں کر رہے، ترقی نہیں ہو رہی، اور اب جو ہے وہ ترقی مسدود ہو چکی ہے، رک چکی ہے۔ حوالے مصنف اور حوالے سبق لکھیں گے، اس کے بعد تشریح میں لکھیں گے کہ تشریح طلب عبارت مصنف منطق اور استدلال سے کام لیتے ہوئے، یعنی استدلال سے اور منطقی انداز سے کام لیتے ہوئے امت مسلمہ کی وجہ زوال کو بیان کر رہے ہیں۔ کتنی پیاری جو انہوں نے تمہید باندھی ہے۔ مصنف دنیا کی تواریخ کو ایک مضبوط دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گزرے ہوئے زمانے، گزرے ہوئے ادوار اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جس قوم نے بھی ترقی کی وہ اس عرصے تک قائم رکھی ہے جب تک اس نے ایک متمدن اور مہذب معاشرہ قائم رکھا ہے۔ اس دور کے بعد اقوام آہستہ آہستہ پستی کے گھڑے میں گرتی چلی گئی، زوال پذیر ہوتی رہی، اور ان کے عوام سے نظم اور حکومت سے استحکام عار ہو چکا ہے، خالی ہو چکا ہے۔ مصنف سر سید احمد خان تمام فہم و فراست اور عقل و دانش رکھنے والے اذہان کو، جتنے بھی ایسے ذہن ہیں جو عقل مند ہیں، دانشور ہیں، فراست والے ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اور ان کی سوچ اس جانب گامزن کرتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ ترقی رکی، کیسے یہ رکاوٹیں کھڑی ہوئیں اور کیوں کر اس قوم کا طریقہ کار تبدیل ہوا۔ وہ اپنے مشاہدے اور تجربے کی روشنی میں اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں کہ قوموں کی تنزلی جو زوال کی ابتدا اس وقت شروع ہوتی ہے جب اس قوم کے افراد رسم و رواج کی اندھی تقلید کرنے شروع کر دیتے ہیں اور بلا سوچے سمجھے ان اصول و ضوابط کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ بیٹا بہت اچھی بات جو ہے سر سید احمد خان نے کی، اور ہماری اصلاح کر رہے ہیں، اور جو ہم مطلب ہے کہ سوئے ہوئے ہیں ہمیں بیدار کر رہے ہیں کہ ہم ترقی کیوں نہیں کر پا رہے، کیا وجہ ہے، وجہ انہوں نے بیان کی۔ تو بیٹا آج تو جو ہے ہم نے اقتباسات وغیرہ پڑھے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد ویسے تو آج ہم نے سوچا تھا کہ برسات کی بہاریں نذیر اکبر آبادی اس کو ہم نے پڑھنا تھا، اس کی یہ نظم ہے، اور اس کا بیٹا ایسا ہے کہ بند کی تشریح آتی ہے یا مرکزی خیال آتا ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے بیٹا، ہم تمام جو ہے چیزیں پڑھ نہیں سکتے، اس لیے بند کی تشریح جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بند کی تشریح یاد کریں، اس میں مشکل ورز ہوتے ہیں، الفاظ میں نے مشکل ہوتے ہیں، اس لیے آپ صرف برسات کی بہاریں کا مرکزی خیال صرف یاد کر لیں، آپ کے لیے کافی ہے۔ اور یہ جو ہے کچھ اشعار تو پیچھے لکھے ہوئے ہیں اور یہ آپ کی بک میں ہے۔ اس کے بعد بیٹا یہ سامنے آپ جو نظر آ رہا ہے، یہ جو ہائی لائٹ ہوا ہے وہ چیپٹر جو ہیں وہ تو آپ کے بورڈ کے پیپر میں آئیں گے، اور اس کے علاوہ تمام کی تمام جو ہے وہ ریڈیوس ہو چکے ہیں، وہ نہیں آئیں گے، تو اس میں سے خود ہی آپ اس کی نشاندہی کر لیجئے گا۔ بیٹا صحیح طور پر جو ہے نا آپ اس کو تھوڑا سا خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ برسات کی بہاریں، پہلے تو آپ نے اس کا جو تعارف جو ہے نذیر اکبر آبادی کا جو ہے نا آپ نے تعارف تھوڑا سا بتانا ہے، کب پیدا ہوئے، کب یہ، پھر اس کا مرکزی خیال اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ برسات کی بہاروں کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ زندگی پر گویا بہار آ جاتی ہے، ہر طرف چہل پہل، رونق اور دلچسپی کا سماں ہوتا ہے، ہر شے تر و تازہ معلوم ہونے لگتی ہے، پرندوں کا چہچہانا، مسرت و خوشی سے ڈالی ڈالی کا جھومنا، پھولوں پر نکھار آنا، ہر طرف رنگوں کی بہار، خوشبو میں بسی ہوئی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں سے سبزوں کا لہلہانا، یہ سب برسات کی بہاریں ہیں۔ ہر ایک ان سے لطف اندوز ہوتا ہے، امیر ہو یا غریب، برسات کی خوشگوار ماحول سے سب پر مسرت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ البتہ بعض مواقع پر ماحول تکلیف دہ بھی ہوتا ہے، مثلا جو لوگ حویلیوں میں رہتے ہیں ان کو مکانوں کی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حصہ گر نہ پڑے، یا برسات میں کیچڑ کی وجہ سے گرنے کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ غریب اگرچہ ان کے مکان کے گرنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ جھونپڑی میں ہوتے ہیں اور چھت ٹپکنے کا ڈر تو ہوتا ہے کہ پانی ٹپک رہا ہوگا، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ چھت گر گئی، وہ سبیل گر گئی۔ غرض برسات کا موسم
خوشی اور مسرت اور غم و الم کی ملی جلی کیفیت کا نام ہے، جن کے پہلو میں ہے دل اور دل میں دم جذبات کا، پوچھیے ان خوش نصیبوں سے مزہ برسات کا۔ تو بیٹا یہ آپ لوگ جو ہے نا یاد کر لیجیے گا، بس یہی چیز مرکزی خیال اس کا یاد کرنا ہوتا ہے، اور بورڈ کے پیپر میں اکثر یہ آتا رہتا ہے برسات کی بہاروں کا۔ اور اگر آپ دیکھیں برسات کی بہاریں جو ہے یہ سائنس گروپ کا جو ہے نا 2010، 12، 15، 18 اور 19 ان سالوں میں بیٹا اس کا مرکزی خیال آ چکا ہے۔ اور کامرس والے سن لیجیے 2019 میں بھی آیا ہے، 17 میں، 16، 15 اور 14، 15، 16، 17 مسلسل 4 سال، پھر 18 میں نہیں آیا، 19 میں آیا ہے۔ مطلب مسلسل جو ہے نا یہ آتا رہتا ہے برسات کی بہاریں۔ صرف آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بھائی آپ نے بیٹا صرف اور صرف مرکزی خیال یاد کرنا ہے اور تعارف شاعر یاد کرنا ہے۔ اس طرح کیونکہ ہمارے پاس پیریڈ بیٹا بہت کم ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی پیریڈ میں 45 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے، اس ایک پیریڈ میں ہم آپ کو ایک سبق پڑھا دیں اور ایک جو ہے مرکزی خیال وغیرہ وہ چیز پڑھا دیں، 2 سوال جو ہے کم سے کم پڑھا دیں۔ آج کے لیے بیٹا اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اور اگر تھوڑے سے کمنٹس وغیرہ بھی کر دیں گے کہ اس میں کیا چیز سمجھ میں نہیں آئی، گروپ میں یہ تھوڑا سا شیئر کر لیجیے گا، اگر سمجھ میں آئی ہے، اچھا لگا تو اس کی کمنٹس وغیرہ بھی کر دیجیے گا، تاکہ ہمارا جو ایڈمن ڈپارٹمنٹ ہیں، سر عرفان ہیں، دوسرے ہیں، وہ بھی خوش ہو جائیں کہ طلباء کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ، جزاک اللہ۔